کہ ہمارا ایک دل ہے اور اس دل کے اندر اتنی گندگیاں ہم نے بھر دی ہیں کہ وہ گندگیوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محبت کرنے والا دل عطا کیا ہے، اور یہ جو محبت کرنے والا دل اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے، یہ عشق کرنے والا دل اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا ہے۔ جو مقام انسان کے دل کا ہے وہ کسی اور کے دل کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ لیکن کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے لیے، عشق کے لیے، پیار کے لیے دیا، اس دل کو ہم نے بھی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ آنکھیں آوارہ ہو گئی، ہاتھ آوارہ ہو گئے، پیر آوارہ ہو گئے، وقت آوارگی میں گزر رہا ہے۔ اس سب کی ایک ہی وجہ، آنکھیں آوارہ نہ ہوتی اگر دل آوارہ نہ ہوتا، ہاتھ آوارہ نہ ہوتے اگر دل آوارہ نہ ہوتا، ہاتھوں کا مس یوز نہ ہوتا اگر دل کے اندر غلط محبتیں قیام پذیر نہ ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر دل میں مال کی محبت آ جائے تو انسان فرعونیت کی طرف جاتا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر اقتدار کی محبت آ جائے تو انسان یزیدیت کی طرف جاتا ہے، اگر انسان کے اندر اپنے ہوس کی اور شہرت کی محبت آ جائے تو انسان جو ہے نمرودیت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، اب ہمارے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ سنی اجتماع میں آنے والوں، کیا ہم فرعونیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم نمرودیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم یزیدیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر ہم یہ سب طرف جا رہے ہیں، لاشعوری طور پر کوئی جا رہا ہے۔ یقین جانے کوئی مسلمان جان بوجھ کر کبھی اس راستے پر جا نہیں سکتا۔ میرے امام فرماتے ہیں، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دے کر بڑی نعمت عطا کی، اس لیے کہ آنکھ کسی سے عشق نہیں کر سکتی، ہاتھ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، پیٹ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، پیر کسی سے عشق نہیں کر سکتے۔ عشق کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے جسے دل کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز کے لیے دل پیدا کیا گیا اور ہم کتنی چھوٹی چیز پر آ گئے۔ بلکہ معاذ اللہ، کوئی شہرت سے، کوئی دولت سے، کوئی اقتدار سے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ کوئی گناہ سے محبت کرنے لگا۔ گناہ کی محبت تو انسان کو شیطنت کے راستے پر لے جاتی ہے، ابلیسیت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، آج کے سنی اجتماع کے اندر ہمیں احتساب کرنا ہے، ان ساری محبتوں کو دل سے نکال کر کے ہمیں ایک محبت کی طرف آنا ہے۔ اور وہ محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ وہی محبت ہے جو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، جو غریب کو امیر بنا دیتی ہے، جو گمناموں کو شہرت یافتہ بنا دیتی ہے، جو غلاموں کو آقا بنا دیتی ہے، جو کنگالوں کو داتا بنا دیتی ہے، جو گرو پڑوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتی ہے، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسنے والوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتی ہے، جو نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والوں کو خدا کی پہچان عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جو صاحب تذکرہ نہیں ہوتے بلکہ جن کے ذکر گھر میں بھی ہونے کے قابل نہیں ہوتے، اگر وہ اس محبت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کے نام پہ محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ وہ کون سا عشق ہے؟ تو یاد رکھیں، وہ وہی عشق ہے جو جناب بلال حبشی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو اویس قرنی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو صدیق اکبر کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو فاروق اعظم کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو عثمان غنی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو مولا علی کو حاصل تھا۔ اللہ اکبر، مسلم
مسلم امہ آج ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، مسلم امہ آج ذلت کے دلدل میں جو وہ گم ہوتی جا رہی ہے، اللہ اکبر، مسلم امہ آج گمنامی کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، غربت کی چکیوں میں پستی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا تھا ہم وہ کام کرنے کی بجائے ہم تو مقصد سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک اور میرے دائیں اور بائیں جتنے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے آج ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے دل لگانے والوں آمینہ کے لال سے دل لگاؤ، سب سے دل لگانے والوں مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ، سب سے دل لگانے والوں آؤ اس کے قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا ہم نے کتنے دوستوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں، ہم نے کتنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کیے ہیں، ہم نے کتنے تعلقات والوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر وفا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر وفا نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں۔ حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ یہ دنیا تو وہ ہے جب خوشیاں آتی ہیں تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں، اور جب غم آتے ہیں، میرے ایک جملے پہ توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اس لیے کہ آپ کے دروازے دل پر میں اپنے دل کا درد لے کر حاضر ہوا ہوں، کاش اللہ کسی دل کے اندر یہ بات اتار دے۔ اللہ اکبر، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے تو خوشیوں کے ماحول میں اجنبی بھی شریک ہو جاتے ہیں ناچنے اور گانے کے لیے، لیکن جب غموں کا ماحول ہو تو غم کے ماحول میں اپنے بھی دور بھاگ جاتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے جب دن اچھے نہ ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اگر زمانہ خوشیوں کا ہو تو لوگ رشتے جوڑتے ہیں، اگر زمانہ دولت کا ہو لوگ رشتے جوڑتے ہیں، لیکن جب انسان کنگال ہو جائے اور پریشان ہو جائے تو جڑے ہوئے رشتے بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ کس سے تم نے رشتے جوڑے، کس سے تم نے وفا کی؟ وہ دوست جو بائک پر گھومنے کے چکر میں تم سے دوستیاں کرتے ہیں، جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پر لے جانے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، جو تمہاری دولت کی بنیاد پہ تم سے دوستیاں کرتے ہیں، آؤ ابھی ہم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہماری ماؤں سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی، ہمارے باپوں سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی، ہمارے ہر رشتے سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی، وہ آمینہ کا لال، وہ مصطفیٰ جان رحمت، امت کے لیے پیار کتنا، امت کے لیے محبت کتنی، امت کے لیے الفت کتنی کہ اللہ اکبر، جب دیکھو جب میرے آقا کی زبان پر ذکر ہے تو امت کا ہے، تذکرہ ہے تو امت کا ہے، یاد ہے تو امت کی ہے۔ اللہ اکبر، امت کے لیے کیفیت کیا ہے تو قرآن ان کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے درد کو یوں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق تمہارے پاس عزت والے رسول تشریف لائے، اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا غموں میں گر جانا، تمہارا تکلیف میں گر جانا اس رسول پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آقا بے چین ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اگر ہمیں کانٹا چبھے تو آج بھی ہمارے آقا بے چین ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارا کانٹا چبھنے پہ ہمیں بے چین ہو جائے اس سے ہم نے کتنی محبت کی۔ ہمیں ایک دن میں 4 مرتبہ دوستوں کا میسج پڑھنا تو یاد ہے، لیکن وہ رسول جو ہمارے پیروں کے کانٹے پر بے چین ہو جاتے ہو، جو ہمارے پیروں کے کانٹوں پر بے چین ہو جاتے ہو، مجھے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیر کے کانٹے پر ہماری ماں بھی کبھی بے چین ہوتی ہے، ہمارا باپ بھی کبھی بے چین ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میں کانپور میں ہوں، میری امی مالیگاؤں میں ہے، اس بیچاری کو پتا چلے گا تب وہ بے چین ہوگی نا، لیکن میرے نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے، میرے نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں لیکن ہم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو ہمارے پیر کے کانٹے سے بھی بے چین ہوتے ہیں، جو ہمارے قلبے میں کانٹا دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دن میں کئی مرتبہ اس رسول کے دل پر ہم نشتر لگاتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو ماں کا دل دکھائے اللہ اس کو دنیا ہی سے سزا دینا شروع کر دیتا ہے. جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، کیا اس قوم کے گھر جلائے نہیں جائیں گے؟ اس قوم کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کی جائے گی؟ اس قوم کو قتل کرنے کی بات نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک صمد قادر قیوم ہونے کے باوجود وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اس کی شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اگر آدم 200 سال تک روتے ہیں تو وہ شان بے نیازی سے انہیں جواب بھی نہیں دیتا. اس شان کا بے نیاز ہے وہ. آدم بھی معصوم ہے نا، لیکن 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا. وہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی نبی ہے، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت داؤد سے لغزش پیغمبرانہ ہو گئی، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس اگائی. تو ایک دن کہنے لگے مولا دیکھ تو میں اپنی لغزش پیغمبرانہ کو یاد کر کے کتنا رویا کہ گھاس اگ گئی. تو جواب آتا ہے تجھے اپنا رونا تو یاد ہے اور تجھے اپنی لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں. یعنی یوں جواب دیا جاتا ہے. یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام بیٹے کی سفارش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے نوح اب اس کا ذکر نہ کرنا. اب اگر تم نے اپنی اس کافر بیٹے کی سفارش کی تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا. اس شان بے نیازی سے باتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کے ساتھ. واللہ میرا مذہب تو سراپا ادب ہے، میرا مسلک سراپا ادب ہے. میں ادب کے پیرائے میں بات کروں لیکن بتانا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتانا چاہتا ہوں، جو رب اور نبیوں سے اور پیغمبروں سے اس شان بے نیازی سے گفتگو فرماتا ہو، اگر بغیر اجازت صرف اپنا شہر چھوڑ کر چلے جائیں. یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے اور یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر 40 دن کی تسبیح کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے. اپنے شان والوں کے ساتھ اس شان بے نیازی ہے، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو وہ بے نیاز رب محبوب کے دل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ محبوب بولتے بھی نہیں، محبوب بولتے بھی نہیں، حالت نماز میں صرف سوچتے ہیں اللہ بیت المقدس کو تو نے میرا قبلہ بنایا، کاش میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ میرا قبلہ ہوتا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس سے کیا تھا؟ یہ بھی نبی کی بنا، وہ بھی نبی کی بنا. یہ خیال آیا کیوں؟ اس پر توجہ کریں. حضور کے دل میں یہ خیال آیا کیوں؟ جس نبی نے روز اولی سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی، جب مکے میں تھے تو اس شان سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. میں کوئی بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل علم سے کہتا ہوں کہ میں کسی بحث کا آغاز کرنے کانپور میں نہیں آیا. صرف میں بطور اصلاح اپنے جوانوں کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ حضور نے پہلے دن سے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو سامنے رکھا، لیکن سجدہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اسی لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے تو اب دونوں سمتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے لوگوں کو واضح ہو گیا کہ حضور کا رخ نیلا کس طرف ہے، تو بیت المقدس کی طرف تھا. لیکن قبلے کی طرف رخ کرنے کا خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ واللہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ قبلہ ان کے رخ انور کا محتاج ہے.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ آگے بات آتی ہے قد نرا تقلبہ سے بات آگے آتی ہے، کرداہا کا اعلان بھی آگے آتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خیال کیوں آیا؟ ایک بدبخت نے کہا دین تو نیا لائے، قبلہ تو وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس جملے کو کسی بدبخت نے کسی صحابی کے سامنے کہا۔ میرے ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء سے اس کو 50 بار آپ سن چکے ہیں، اور میں نئی بات بھی کیا کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا دین 1450 سال پہلے کا دین ہے، تو کوئی نئی بات نہیں آ سکتی اس میں، اور سب باتیں کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن آپ کا دھیان چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ کی خطابت کروں، بس آپ کا خادم قادری آستانے کا ایک سگ ہے، دل کا درد لے کے ہوں۔ ایک بات کہی گئی تھی، جملہ ایک ہی تھا، ایک جملہ، دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں۔ صحابی تک بات آئی، حضور علیہ السلام نماز کے لیے مسجد جانے لگے، اور جب مسجد جانے لگے تو وہ صحابی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ سرکار نے پوچھا چہرہ کیوں اترا ہے؟ عرض کی آقا وہ بدبخت نے یہودی نے ایسی بات کہہ دی، حضور کے دل کو وہ بات جا کر لگ گئی۔ بات دیکھو میں دل کی کر رہا ہوں، اصل جو عنوان ہے اب آتا ہے، ایک ایک جملے پہ توجہ۔ دل پہ بات لگی، کس کے دل پہ؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر۔ دیکھو دل تو دل ہے، اتنا مضبوط تھا کہ قرآن کے نزول کو اٹھایا، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ اٹھایا۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، طاقت میں اتنا مضبوط ہے، طاقت میں اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط کہ قرآن کا بوجھ اٹھایا، وہ بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھ لیتے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے، لیکن جب قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا تو قلب مصطفیٰ اپنی جگہ اٹل رہ کر کے بتا دیا کہ طاقت میں قلب مصطفیٰ کا مقابلہ دنیا کا کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا طاقتور ہے میرے نبی کا قلب اطہر۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ارے جس کا قلب، ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ، قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ جب ان کے انگلی کی طاقت کا اندازہ کر لو کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے اس کے قلب میں کتنی طاقت ہے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور 108 علوم و فنون میں ماہر مجدد آ کر کے سر خم کرتا ہے، قلم توڑ کر کہتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا دل، جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو مفکرین کہتے ہیں کہ پانی پانی کر دیا۔ تیمم کے باب میں مٹی پہ قلم اٹھایا تو خاک کو خاک میں ملا دیا، تحقیق کیسے دریا بہائے۔ لیکن جب نبی کے قلب کی بات آئی، قلب مصطفیٰ کی بات آئی تو کہتے ہیں وہ تو سمجھ سے ورا ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ کیوں؟ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر چونکہ پڑھنا تو سلام ہی ہے نا، پڑھنا تو سلام ہے، پڑھا جائے گا، تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں ہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے دل کو اللہ کے رازوں کا گنچا کہا۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا قلب اطہر